السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ کلاس آپ اپنی کتاب سلام نکالیں، اور میں نے آپ کو دو لیکچرز میں 1، 2 اور 3 لیکچر میں نے آپ کو سبق اسلام کی بنیادی باتیں شروع کروایا تھا، اور میں نے آپ کو اس کو سمجھایا تھا اور اس کے سوال جواب کروائے تھے 3، اور خالی جگہ کروائی تھی لیکن آج کے لیکچر میں ہمیں دوبارہ اسلام کی بنیادی باتیں جو ہیں، ایمان کی بنیادی باتیں، سبق ایمان کی بنیادی باتیں جو ہیں، اس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ایمان کی بنیادی باتیں، صحیح ہے بیٹا؟ اس سبق میں یہ سبق جو ہے ایمان کی بنیادی باتیں، ایمان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایک ہونے پر یقین رکھنا، اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ صحیح ہے؟ جو بھی انسان اس بات پر اپنے دل میں پختہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد اس کے آخری نبی ہیں، وہ ایمان پر ہے۔ صحیح ہے؟ ایمان کی بنیادی باتیں، اب جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو ہمیں 7 نکات ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ پہلا آپ کا کیا ہے؟ آپ نے سبق پڑھا ہوگا، سبق میں پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا۔ وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے واحد ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول ماننا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی، پہلی زبور، دوسری توریت، تیسری انجیل، چوتھی قرآن مجید۔ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ ان 4 کتابوں پر ایمان رکھنا، کیونکہ یہ 4 کتابیں وہ کتابیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کو جو ہے اس کے ذریعے انسانوں کو جو ہے وہ احکامات دیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کام کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جس طرح قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اب نماز پڑھنے کا حکم آ گیا لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کو کر کے کس نے دکھایا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح جب قرآن میں آیا کہ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا، حج کا طریقہ بتایا کہ حج کس طرح کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، کیا کرنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا، اس کو کر کے دکھایا۔ اس کتاب جو وہ کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی اس نے اس کو کر کے دکھایا، اور اس طرح جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، روزہ ایسا رکھتے ہیں، زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، حج اس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو توریت، زبور اور انجیل ہے اس کے بھی ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طریقے سے ان نبیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا۔ لیکن ہم جو ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں یہ باتیں سکھائیں ہمارے پیارے نبی نے اور کر کے دکھائیں۔ اس طریقے سے یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھی باتیں کر کے دکھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا حکم دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر یا نبی یہ بھیجے، یہ 1,24,000 تھے، اور
جو حضرت آدم سے شروع ہوئے تھے. حضرت آدم پہلے نبی اور پہلے انسان تھے, ان سے شروع ہوئے, اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے ان تمام نبیوں پر ایمان رکھنا جو ہے ایمان کی بنیادیں ہیں. صحیح ہے, کیونکہ ہم حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں, حضرت نوح کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں کہ یہ تمام نبی جو ہیں, جو 1,24,000 نبی جو دنیا میں آئے ہیں, سب اللہ کے خاص بندے ہیں, سب اللہ کے نبی ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں, تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. صحیح ہے, تیسرا یہ ہو گیا. چوتھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی بھیجے, بھی دنیا میں بنائے ہیں. فرشتے مختلف کام کر رہے ہیں, لاکھوں فرشتے عبادت کر رہے ہیں, اور کچھ فرشتے جو ہیں ان کو خصوصی اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہوئے ہیں, وہ انجام دیتے رہتے ہیں. اور پھر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی 2 فرشتے اس کے کندھوں پر موجود ہوتے ہیں, جو اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اس طرح چوتھا جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان ہے. پانچواں کیا ہے, جب یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو یہ دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. وہ دن جس دن دنیا ختم ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا. تو ہم جو ہیں تمام مسلمانوں کا ایمان یہ ضروری ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی, اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا, اور ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں. اور لیکن ہمیں قیامت کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کب آئے گی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کس دن جو ہے قیامت برپا ہوگی. تو لیکن ہمیں ایمان اپنا رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قیامت آئے گی, ہر چیز کو, دنیا کی ہر چیز کو اس دن ختم ہو جانا ہوگا. اس دن پہاڑ ختم ہو جائیں گے, سورج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, زمین آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دن ختم ہو جائے گی. وہ دن قیامت کا دن ہوگا, جو صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. صحیح ہے. پھر چھٹا ہے, ہم انسان جو ہے ہمارے ساتھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں, برے کام بھی ہوتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے اوپر بہت جو ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانی میں آ جاتے ہیں. تو ان باتوں پہ جو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی تقدیر بھی ساتھ میں اس کی لکھی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا, کیسے یہ زندگی گزارے گا دنیا میں, کس کے گھر میں جائے گا, کہاں پیدا ہوگا, کیسے جو ہے یہ تعلیم حاصل کرے گا, کتنی تعلیم حاصل کرے گا, کیسے پڑھے گا, کیسے نوکری کرے گا, کیا ہوگا اس کے ساتھ. یہ تمام باتیں جو ہیں تقدیر کی ہوتی ہیں. اس میں بھی ہمیں ایمان ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سے ایسے پریشانی کے کام جو ہیں وہ ہمیں سبق دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے کیسے جو ہے ایسے مسئلوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, اور کیا کس طریقے سے یہ ہمارے کردار کو جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اچھے کام ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, پریشانی آتی ہے تو ہم روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس بات پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, 7واں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. جب ہم مر جائیں گے, قیامت آ جائے گی, جتنے لوگ اب تک مر چکے ہیں اور جو قیامت کے دن تک زندہ ہوں گے, جو قیامت میں مریں گے, وہ سب لوگ جب مر جائیں گے تو پھر میدان حشر سجے گا, اور اس میں تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا اور جزا دے گا. اگر وہ اچھی زندگی گزاری ہوگی, انہوں نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی, اللہ تعالیٰ کے باتوں پر یقین کیا ہوگا, تو وہ ان لوگوں کو جنت کی جزا ملے گی. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنے مطابق زندگی گزاری ہوگی, گناہ کیے ہوں گے, اور جو ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے دوزخ کی سزا جو ہے وہ ملے گی. اس طرح